میں بھی ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا، ایک خاتون بڑی لبرل قسم کی، وہ آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ ایک سوال پوچھنا ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا، کہتی ہیں کہ میں نے تجربہ یہ ہے کہ جب مولانا ٹائپ کے لوگوں سے اس طرح کا سوال پوچھو تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ، اور گستاخی کا فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ تو نبی کے گستاخ ہو۔ میں نے کہا آپ بالکل آزاد ہو کے سوال پوچھیں، میں آپ پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ سوال حدیث میں آتا ہے کہ جو محتاج ہے نا، اس کا تو علاج ہی سوال میں، اگر اس پہ سوال پہ پابندی لگا دو گے، وہ بیچارہ کیسے، وہ گستاخی کے چکر میں ہی لگا رہے گا۔ اگر ٹھیک ہے، سوال مہذب انداز میں ہونا چاہیے، الفاظ شائستہ ہونے چاہیے۔ تو ان محترمہ نے سوال یہی کیا جو ان صاحب نے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کیوں رکھیں، اور اتنی کم عمر لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ یعنی یہ سوال میرے دماغ میں پک پک کے نا مجھے اسلام سے سوال نے دور کر دیا۔ میں نے ان سے کہا مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام معاذ اللہ عیاشی کے لیے کیا ہوتا تو عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال؟ بولو نا، عیاشی کی عمر 50 سال ہوتی ہے یا 25 سال میں زیادہ عیاشی ہوتی ہے؟ 25 سال میں ہوتی ہے نا۔ 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک تو 25 سال میں کوئی عیاش آدمی 40 سالہ عورت کنواری سے بھی شادی نہیں کرے گا، کر کے تو دیکھو، ابھی پورا خاندان کاٹ کے پھینک دے گا آپ کو، اول تو خود ہی نہیں کرو گے۔ نمبر 2، 25 سال کی عمر میں 25 سال کی اگر بیوہ مل رہی ہو تو اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، اور 25 سال کی عمر میں ایسی بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کی عمر 25 سال ہو، اس سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا، تو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے۔ تو نبی ایسی خاتون سے پہلی شادی کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں جو بیوہ بھی ہے، 2 دفعہ بیوہ، اور عمر بھی کتنی ہے؟ 40 سال۔ اور عرب میں 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، یہ تو اسلام نے 4 پہ آ کے باؤنڈ کیا ہے۔ 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا، مگر 15 سال جو جوانی کا بہترین حصہ ہے وہ اسی ایک عورت کے ساتھ گزار دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے مزاج میں عیش و عشرت بولو نہیں تھا۔ حالانکہ عرب میں کم عمر لڑکیوں سے شادی کا رواج بھی اور 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے ہیں نا، تو جب اسلام قبول کیا ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا 4 کو رکھو، باقی سب کو کیا کر دو، چھوڑ دو، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس ماحول میں 10 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جس میں آپ کو آفریں کی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دو گے، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور 15 سال آپ نے 40 سالہ بیوہ کے ساتھ گزار دیے، جوانی کا بہترین حصہ، جبکہ کلچر اور ماحول اور معاشرہ آپ کو زیادہ شادیوں کی پرمیشن کیا ترغیب دے رہا ہے۔ اس زمانے میں کلچر تھا، ایک کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے اور ہجرت کا وقت آتا ہے، اس وقت آپ دھڑا دھڑ نکاح کرتے ہیں۔ یہ صاف بتانے کے لیے کہ آپ نے جو اتنی بیویاں رکھیں یہ اپنے مزاج یا معاذ اللہ عیش کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اسلام کے احکام نبوت کے بعد اور ہجرت کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں، ہجرت سے پہلے اسلام کے تفصیلی احکام نہیں آئے تھے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پھر ان 9 بیویوں میں بھی صرف 1 کنواری ہیں، باقی 8 کیا ہیں؟ طلاق یافتہ اور بیوہ، جبکہ عرب کا کلچر اجازت دے رہا ہے 10 بیویاں رکھنے کی بھی، تو آپ نے 9 رکھی، وہ بھی 50 سال کے بعد۔